سیدھا سیدھا سوال ہے، یہ آپ کے علم ہے کہ خان صاحب اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ پنجاب کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں ہو بھی گیا تو جنرل الیکشن نہیں ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، وسیم بھائی، گزارش ہے، چند روز پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اپریل میں، تو میں بڑا حیران ہوا تھا. میں کہا سر یقیناً سیاستدانوں کے پاس بہت زیادہ انسائیڈ ہوتی ہے، ہم تو چھوٹے سے رپورٹر ہیں، مجھے تو الیکشن نظر ہی نہیں آ رہا. ان کا خیال تھا کہ جس طرح آپ نے کہا ایسا تو لگ رہا ہے آپ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا کیا؟ اور نہیں، جنہوں نے 8 مہینے پہلے بھیجا نا، لانے کے لیے نہیں بھیجا. الٹ گھڑی کی سوئیاں بالکل الٹی چل رہی ہیں. کل کیا ہوگا سیاست کی پریڈکشن کوئی بھی نہیں کر سکتا. صحیح. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت زیادہ آسان ہیں. فرمائش میں جنوری میں خان صاحب کو نہل کیا جا سکتا ہے. فرمائش ہو چکی ہے، کنوے بھی ہو چکی ہے اور انہیں بتا بھی گیا کہ دیکھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے لاہور میں دنگل پڑا ہوا ہے تخت لاہور کا. اگر نمبر گیم دیکھیں تو 180 اور 10 190، اس میں ابہام ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ اگر کوئی ووٹ اپنے پارلیمنٹ پارٹی کے خلاف جائے گا تو نہیں. لیکن مجھے پنجاب حکومت بھی بچتی نظر نہیں آتی. وسیم بادامی کے پرس میں 180 روپے ہے. وسیم بادامی ادھر ادھر ہوتا ہے تو پرس میں سے 7-8 روپے نکال لیے جاتے ہیں. پھر وسیم بادامی آگے گنتا ہوتا ہے تو اینڈ پہ وہ 7-8 روپے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. عمران اور جو چیز وسیم بادامی کو چاہیے اس کے لیے وہ 7-8 روپے بڑا اہم ہے. وہ 7-8 روپے غائب تو جو 180 پڑے ہوئے وہ بھی بیکار ہو گئے. ایسے یہ جو پیچھے بیٹھ کے کھیلتے ہیں نا، یہ بہت خوفناک کھیل ہوتا ہے. وہ ABCD پلان ہوتے ہیں. یہ ایک سمپل نہیں ہوتا. یہ ایسے جیسے ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. اب عمران خان صاحب جو آج سمجھے ہیں، میرا خیال ہے وہ حقیقت کے قریب پہنچ گئے ہیں. کیونکہ جو مرضی ہو جائے الیکشن انہیں نہیں ملنا. میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے، ٹوٹلی قابل احترام دونوں گیسٹ ہیں. جو حکومت 27 کلومیٹر وفاق میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانا چاہے، جو اگر 130 یا 15-35 جتنے بھی بندے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ریزائن لو، وہ ریزائن نہ لے، وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کریں 26 نومبر کو، تو وہ اس کے بعد اچانک عدم اعتماد آ جائے. اور انہیں پتا ہے عدم اعتماد ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن بات ہے، کیونکہ وہ 10 ان کے اور PTI کے بہت ووٹ دے ہی نہیں سکتے. خلاف ہوں گے بھی تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. وہ 186 نمبر پورے کر ہی نہیں سکتے. دنیا کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے ماں سوائے کہ پرویز لائی ان کے ساتھ چلے جائے. صحیح. تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو آئی ڈونٹ نو کون کہتا تھا کون نہیں، میں نہیں دیکھ رہا. جلد الیکشن ہے. اب وہ ایک اور میرا خیال ہے ایوانوں میں ایک وہ غلام گردش آپ کے اسلام آباد اور کراچی میں غلام گردشوں میں ہے کہ جی وہ آ جائے گی ٹیکنوکریٹ کی حکومت. بھائی آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. خدا کے واسطے اس ملک کے ساتھ کتنا کھلواڑ کرنا ہے. آئین میں اس کی کوئی پچھلے 10-12 سالوں سے آپ بھی سنتے ہوں گے وسیم بھائی. مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے آئین میں کہ 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ آ سکتی ہے؟ ذرا ایک کام کریں گے، ابھی قادر بندوخیل صاحب آتے ہیں نا تو وہ لائر بھی ہیں، تو ذرا بلکہ علی احمد خان صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں. اور بٹی صاحب بس ایک بات اور بتا دیں اس سے پہلے کہ میں علی بھائی کی طرف جاؤں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی نہیں بچے گی، یعنی آپ کو لگتا ہے کوئی PDM کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا پنجاب میں، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بن سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، نمبر گیم نہیں ہے، بن سکتا ہے. لیکن دیکھیں جنہوں نے عمران خان کو بھیجا 30 مقدمے درج کرا دیے. قاتلانہ حملہ ہو گیا، قاتلانہ حملہ 30 مقدمات. اور توشہ خانہ آ گیا، FI آ گئی، نیب آ گئی. تو ڈو یو تھنک یہ جو آپ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ لاڑلے کے ساتھ ہوتی ہیں؟ تو اگر لاڑلا نہ ہو تو پھر خدا نہ خواستہ کیا کریں گے؟ خدا تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا، زندگی تو اللہ کی امانت ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے اب تو لاڑلے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ لاڑلے ہیں، وہ تھے، ابھی تو نہیں ہے. نہیں، وہ کل میرا خیال ہے کسی نے کہا ہے کہ لاڑلے کو بچانے کے لیے پوچھا، جب لاڑلا کون ہے. پچھلے 8 مہینے میں آپ دیکھ لیں کس کس کے کیس ختم ہوئے اور کس کس کے خلاف کاروائیاں ہوئی. بالکل وہ بڑی ہسٹری، بڑی زبردست چیز ہے، اسے مسخ نہیں کیا جا سکتا. علی بھائی ذرا آپ چلیں پہلے اس بارے میں بتا دینا، چونکہ بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں. کل شبر زیدی صاحب نے
کاشف عباسی صاحب کو کہا اس سے اور یہ باتیں بڑھیں کہ جناب کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، جس کی منطق بھی بتائی، میں آپ کو بریفلی بتایا تھا، پھر آپ کامنٹ کریں کہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی آئینی گنجائش بنتی ہے نہیں. کہ صاحب کہتے ہیں وہ کہ جناب ملک ایک ایسی نہج پر آ گیا ہے جہاں پر آپ کو کچھ تلخ فیصلے لینے پڑیں گے معیشت کے اعتبار سے. یہ وہ تلخ فیصلے ہیں جو کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں لے سکتی، کیونکہ اس کا بہت سیاسی وہ آئے گا، رد عمل آئے گا. اس لیے کچھ عرصے کے لیے، وہ 6 مہینوں یا 2 سالوں، ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے جو کہ وہ سیاسی فیصلے لے لے تاکہ ملک صحیح راہ پہ گامزن ہو جائے. منطق یہ ہے جو دیتے ہیں. اس کی کوئی آئینی قانونی گنجائش بنتی ہے علی محمد خان صاحب یا نہیں آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے. آمین آمین انشاءاللہ. دیکھیں جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے، یہ چیز کافی عرصے سے وقتاً فوقتاً ڈسکس ہوتی ہے. ہاں پاکستان میں نے یہ ایک، جب سے میں پارلیمنٹ میں ہوں، کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو ایک ٹیسٹر پھینکا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ عوام کا اور آپ لوگوں کا اور پولیٹیشنز کا، سب کا اس پہ کیا رویہ آتا ہے، اوپینین میکر اس پہ کیا کہتے ہیں. ان میں سے ایک اسرائیل والا معاملہ بھی ہے اور اس پہ ہمیشہ عوام کا بڑا نیگیٹو ہم لوگوں کا سب کا آتا ہے، تو اس سے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب یہ ایک چیز پھینکی گئی ہے. ہاں دیکھیں بیسیکلی تو یہ جو ایک چیز آئی ہے، اس کو تو کوئی بھی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 22 کروڑ پاکستانی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سیاستدان چاہے اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اور اسی سے ان کی ایکسپیکٹیشن ہے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ جس کی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، جو حساس چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل فائنانس منسٹری ہے یا جو آپ کی پاور ڈویژن ہے یا جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے، ان چیزوں میں تو سارے ٹیکنوکریٹس ہی ہوتے ہیں. نارملی تو آپ کا جو پولیٹیکل ہیڈ ہوتا ہے اس کو ساری اسسٹنس ٹیکنوکریٹس ہی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے آگے کور جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور وہ ہونا چاہیے. تو آئین میں اس کی، وسیم بھائی، کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہمارا ملک ان تجربوں کا متحمل ہے. اور آج صرف ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا، جو بھی اس چیز کو اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آج کدھر ہیں معین قریشی صاحب، صحیح، اور آج کدھر ہیں شوکت عزیز صاحب، صحیح، کدھر ہیں وہ لوگ؟ آج بھی ہم لوگ ہی ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. جو بھی مشکلات ہیں آپ اور ہم مل کے فیس کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی گنجائش نہیں ہے. علی میں مجھے اگر اجازت دیں، یہ آپ کا نقطہ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے ہم نے اگلے الیکشن پہ کب لے کے جانا ہے؟ 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، جو بھی اس پہ بات ہو جائے اس کو پولیٹیکل پاورز ہی بیٹھ کے وہ کریں تو بہتر. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں ایگزیکٹلی یہی سوال آپ سے کر لوں، قادر مندوخیل صاحب، آپ کا تعلق ظاہر علی محمد خان صاحب کی مخالف جماعت سے، لیکن آپ بتائیے، آپ کی نظر میں، آپ ماہر قانون بھی ہیں، کوئی گنجائش نکلتی ہے آئین میں کسی ایسی صورت کی جس کے تحت 6، 8، 10، 12 مہینے کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے؟ دیکھیے